الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا صدق اللہ علیہ. یہ کتاب عشرۃ القواعد لتزکیۃ النفوس دستور حیات ہے. 10 قاعدے ہیں کہ ان پر عمل کر کے نفس کا تزکیہ کیا جا سکتا ہے. 2 فرض ہے. اس میں اب لکھا ہی ہے لیکن بہرحال انہوں نے 8 لکھی. اصلاح القلوب اس میں 8 صفات کی تشریح کی ہے اور وہ اسی مقصد کے لیے ہے. 8 صفات. وہ 10 صفات ہے. کبھی بھی سناتا ہوں دستور السالکین اس کا نام ہے. پڑھیں گے انشاءاللہ. پڑھنے سے نفع ہوگا. تمام مشائخ نے لکھا کہ اگر رجال نہ ہوں تو ان کی کتابوں کو پڑھو. شیخ عبداللہ نے لکھا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ رجال یعنی بزرگان دین سے نفع نہ پہنچے جو ان کی کتابوں سے پہنچے، کیونکہ رجال میں کچھ نہ کچھ تھوڑا سا اشتباہ ہو گیا، تھوڑا سا اعتراض ہو گیا تو اس کا کلام اس اعتراض کے ساتھ آئے گا. اور جب لکھ دیا اس نے کون لکھے کون نہیں، کیا تھے کیا نہیں، وہ صرف کتاب رہے گی اور اس کے بولنے میں وہ بھی ہے. تو ہو سکتا ہے کسی طریقے کی آپ کو بدگمانی ہو تو ان الفاظ سے اس کو فائدہ نہیں ہوتا ہے نا. شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے لکھا اس کی حیثیت زیادہ بدلائی ہے کہ کتابوں کو پڑھو. کوئی تم کو اشکال نہیں ہوگا. اب ہم کو نہیں مانتی اصلاح القلوب والا کون آدمی ہے، کون عالم ہے، مصر کا ہے کہ عرب کا ہے کہ چین کا ہے کہ کہاں کا ہے، بس مضمون سے سامنے ہے نا. یہ عمر خالد نے اپنی کتاب اصلاح القلوب میں 8 صفات کی تشریح فرمائی ہے. وہ یہ ہے اخلاص. انہوں نے توحید لکھا ہے. بڑے توحید اخلاصی کے معنی میں ہے. توحید ایک سمجھنا، اللہ کو ماننا، یہی تو توحید ہے. اور یہی اخلاص ہے. اللہ کے لیے کام کرنا یہی اخلاص ہے. اچھا معلوم ہے. 8 سوال تشریح فرمائی. وہ یہ ہے اخلاص، توبہ. انہوں نے لکھا ہے توکل، بندے کی محبت اللہ سے، اللہ کی محبت بندے سے. اس میں لکھا ہے بندے کی محبت اللہ سے اور اللہ کی محبت بندے سے. مجاہد نفس، جنت کا راستہ، خشیت. یہ 8 انہوں نے 10 لکھا ہے. ان میں سے آخری صفت خشیت کے اقتباسات کو ہم نقل کرتے، سب نے نقل کیا. ان میں سے آخری صفت خشیت کے اقتباسات کو نقل کرتے. وہ یہ ہے خوف و خشیت کے نہ ہونے کے مقامات. خوف و خشیت کے نہ ہونے کے مقامات والدین کی نافرمانی ہے. پہلے بہت ہے بولتا. ہم نے ایک بات مثلا والدین کی نافرمانی کو دیکھا تو معلوم ہوا کہ والدین رو رہے ہیں. اور وہ مصلحین، وہ داعیوں سے مل کر اپنی اولاد کی شکایت کر رہے ہیں. باپ اپنی اولاد سے رو رہے ہیں. ایک محترم و عظیم آدمی اپنی اولاد کے لیے پورے اشکبار ہے، رو رہا ہے. ماں رو رہی ہے اور اس کا دل اپنے بیٹی کے کام پر دکھی ہے کہ نہیں. دیکھیے کیا ہو رہا ہے. کسی کو نہیں مانتی. ماں بھی ہو چاہیے، ماں بھی اس کو سکھائے ہوئی تو روئے. یہ بھی ہے. ہمارے حضرت فرماتے تھے کہ بہت اس کو بد اخلاقیوں میں بیٹوں نے دیکھا ہے جوانی میں، تو وہ جوان ہوتے ہیں تو وہی اختیار کرتے ہیں جو ماں باپ کو دیکھا ہے. یہ حضرت کی بات ہمارے چاہتے تھا کہتے اس میں اس کا بھی دخل ہے. ماں باپ کو بھی دیکھا
اللہ ہم سب نے کی مغفرت فرمائے، جو کوتاہیاں ہوں اللہ معاف فرمائے۔ ایک محترم اور عظیم آدمی اپنی اولاد کے لیے پر اشک و بار ہے، ماں رو رہی ہے اور اس کا دل اپنی بیٹی کے کام پر دکھی ہے۔ ترجمہ ہم نے کیا ہے کہ پہلے دکھی ہے، جبکہ اس کے پیش نظر ارشاد خداوندی ہے، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اور تیرے رب نے حکم کر دیا ہے کہ بجو اس کے کسی کی عبادت مت کرو، اور تم ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کیا کرو، پورا صاف صاف۔ لڑکوں کے وجود کا سبب ماں باپ اصل اللہ ہے، لیکن ذریعہ اس کے پیدائش کے ماں باپ۔ اس وجہ سے اللہ نے اپنے بات اس کا ذکر کیا۔ اب دیکھیے کتنی ترتیب ہے، اللہ نے ماں باپ کے بعد وہ اللہ کی بات کرو اور ماں باپ کے احسان، وہ بھی والدین احسان ہے۔ تمہارے اس کی 7ویں درجے میں اولا تو اللہ ہے تمہارے وجود، اور 7ویں درجے میں ماں ہی باپ تو ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی اپنے ماں باپ کا ذکر کیا ہے کہ نہیں؟ خاص نقطہ ہے، اس میں اہمیت ہے۔ میں نہ مجھا لڑکے بچے ایسا کہتے ہیں کہ میں کہہ نہیں سکتا۔ والوں نے کہا، ماں باپ نے کہا ماں تمہارے باپ ہوں، سخت کلمہ کہا، میں اس کو کہہ نہیں سکتا۔ ہائی کورٹ میں کہا کہ کیا تم ماں باپ لگائے؟ میں اب جو چاہوں گا کروں گا۔ معلوم ہے کہ وہ خاص آدمی نے کہا مجھے کہہ نہیں سکتا۔ لڑکی نے کہا کہ اب کیا ماں باپ، کون تمہارا احسان؟ کوئی احسان ہے مہاراج۔ اور تیرے رب نے حکم کر دیا ہے کہ بجو اس کے کسی کی عبادت مت کرو، اور تم ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کیا کرو۔ اگر تیرے پاس ان میں سے ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو ان کو کبھی ہوں بھی مت کہنا، قرآن کہہ رہا ہے، اور نہ ان کو جھڑکنا، اور ان سے خوب ادب سے بات کرنا، ان کے سامنے شفقت ان کے ساری کے ساتھ جھکے رہنا، اور یوں دعا کرتے رہنا کہ اے میرے پروردگار ان دونوں پر رحمت فرمائیے، جیسا انہوں نے بچپن میں مجھ کو پالا اور پرورش کیا ہے۔ کسی کو یاد نہیں۔ آپ ہماری زبان کی بے احتیاطیوں پر نظر ڈالیں کہ آج کتنی جائز اور ناجائز باتیں کی جاتی ہیں، تو دیکھیں گے کہ آج ہم اس طرح کے ہزاروں باتیں کرتے ہیں۔ اگر آدمی رات میں آ کر اپنے کاموں کا وزن کرے اور پورے دن کی باتوں پر غور کرے تو اسے کتنی باتیں اچھائیوں کے پلے میں اور کتنی باتیں برائیوں کے پلے میں ہیں، تو نامعلوم کتنی باتیں ہوں جو برائیوں کے پلے میں ہوں گی۔ یہی محاسبہ ہر شخص پر لازم ہے، محاسبہ حاسب ہو۔ ہم نے کئی بتایا کہ حضرت نے بتایا ہم لوگوں کو کہ بھائی تم لوگ محاسبہ نہیں کرتے، محاسبہ کرو۔ ہم نے محاسبہ بہت ضروری ہے، اپنے اعمال کا آخر میں کیا 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 نہیں کیا، کتنی اچھائیاں کیا کتنی برائیاں کیا، چند منٹ کا کام ہے۔ مراقبہ کا تو آدمی کہتے ہیں کبھی کبھی، لیکن محاسبہ کا ذکر بھی کوئی نہیں کرتا۔ آئیے محاسبہ پہلے، وہاں تو اللہ کا مراقبہ ہے، یہاں اپنے نفس کا مراقبہ ہے محاسبہ میں، ہے ہی نہیں؟ نفس اپنے نفس مراقبہ آتا ہے، لوگ کہتے رہتے ہیں۔ اب میں کہہ دوں گا محاسبہ کیوں پہلے محاسبہ کرو تو مراقبہ کرو۔ اور آج کے کتنے جھوٹ ہوں گے، کتنی غیبتیں ہوں گی،
جو ٹیلی فون وغیرہ پر ہوئی ہوں گی، اسی طرح کتنی چغل خوریاں بھی ہوں گی. کتنے لوگ ہیں جو اپنے دوست سے ملنے کے بعد گاڑی سے سلام کرتے ہیں کہ اے فلاں کے بیٹے تمہارا کیا حال ہے، بے باکی. اے فلاں کے لڑکے تمہارا کیا احوال ہے. افسوس کی بات ہے کہ آج کے جوان اپنے احباب سے اسی طرح کی گفتگو سے خوش طبعی کرتے ہیں، گالی کو روز ہنسی مذاق. آپ دیکھیں گے کہ کتنی باتیں ہیں کہ ان کا کہنا صحیح اور جائز بھی نہیں ہے، مگر ہم آپ رات اور دن ان کو بولتے ہیں. حالانکہ ازراہ حدیث جہنم میں لوگوں کو اوندھے منہ زبان کی بد احتیاطیوں کے سبب ڈال دیا جائے گا. اللہ تعالیٰ سے زبان کے سلسلے میں کون ڈرتا ہے؟ اللہ سے ڈر کر گفتگو سے پہلے کون غور و فکر کرتا ہے؟ ہم ایسی باتیں کرتے ہیں جن کا کرنا مناسب نہیں ہوتا. ہماری گفتگو حرام، جھوٹ، غیبت، چغلخوری، لوگوں کی بے عزتی، لوگوں کی ہنسی مذاق، لوگوں پر تنقید، بکواس، ایک فحش گوئی، گالی گلوچ اور بد کلامی پہ ہوتی ہے. یہ کیا ہے؟ ہم کہاں ہیں؟ زبان کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ کی خشیت کہاں گئی ہے؟ اپنے آنکھوں کو دیکھو، یہ آنکھیں کدھر حرکت کر رہی ہیں؟ یہاں بہت سے ایسے لوگ ہیں جو اپنی آنکھوں کے سبب ایک معصیت کے لیے دوسری مصیبت کا ارتکاب کرتے ہیں، اور ایسے بھی لوگ ہیں جن کا دل بہت سی ان صورتوں سے غمزدہ رہتا ہے، جنہیں وہ اپنے دل پر مسلط کیے ہوئے ہیں. ہر وقت اسی فکر میں زندگی خراب، اور ان کے حرام ہونے کے سبب وہاں تک پہنچنے پر قدرت بھی نہیں رکھتے. ہمیں پریشان ہے لیکن پہنچ نہیں سکتے، پہنچتے. یہ جو انٹرنیٹ پر گندی ویب سائٹ کیا اور ٹی وی پر دیکھا جاتا ہے، کسی مرد یا عورت کے لیے اس کا دیکھنا ہرگز جائز نہیں ہے. بس دیکھو کہ آنکھیں ہمیں کہاں لے جا رہی ہیں، اور ایسی صورت میں کہاں ہے اللہ کی خشیت. چنانچہ یہ آنکھیں آزاد بے لگام ہیں، جیسے چاہتی ہیں اور سے پامال کرتی ہیں. یہ آنکھیں آزاد بے لگام ہیں، جیسے چاہتی ہیں عزتیں پامال کرتی ہیں. ان آنکھوں کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ کی خشیت کہاں ہے؟ میں صرف آپ ہی کو مخاطب نہیں کر رہا ہوں بلکہ اپنے کو بھی مخاطب کر رہا ہوں. جوان ہے شاید، اور سب کو مخاطب کر کے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو موضوع ہمارے زیر بحث ہے ایک اہم موضوع ہے، وہ ہے خشیت کا موضوع. خشیت اللہ کا خوف، جس سے ہم دور ہیں اور ایسے کام کرتے ہیں جس سے خشیت کا بالکل ہی پتہ نہیں چل رہا. یہ کتابیں یہ تقریر ہے ان کی بہت ہزاروں آدمی. بھائیو ذرا اپنی بہنوں کو دیکھو، یہ سڑکوں پر چل رہی ہیں، انہیں اپنی سطر پوشی کی فکر نہیں ہے، بلکہ مردوں کے لیے اپنے جسمانی ساتھ کے نمایاں کرنے کا موقع فراہم کر رہی ہیں. اسی طرح نقاب پوش خواتین کو دیکھو کہ ان کے بال کا اچھا خاصا حصہ، حتیٰ کہ چوتھائی حصہ تک باہر ہوتا ہے، اور اگر نقاب ہوتا ہے تو ان کا کپڑا بے حد تنگ ہوتا ہے. لباس کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ کے اس قول کا کہاں لحاظ ہوتا ہے؟ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ. مسلمان عورتوں سے کہا کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں. جوانوں کی نگاہیں آزاد ہیں، انہیں اللہ تعالیٰ کے اس حکم کا قطعاً دھیان نہیں ہے. قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغْضُضُوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ. آپ مسلمان مردوں سے کہیے کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں. افسوس، صد افسوس کہ آج بازاروں اور دکانوں میں عورتوں کے مجسمے شوق سے مسلمان بھی لگاتے ہیں.
کتنی عورتیں بھی، اب تو مظاہرہ ہو جاتا ہے عورتوں کا، لیکن اس پر کسی کو عورت بھی نہیں کرتی کہ ہم کو کیوں رسوا کر رہے ہو آپ لوگ، تو ہو جاتا مظاہرہ، اس پر مظاہرہ، میں نے کہا بھی اس پر مظاہرہ کروں. جن کو تمام مسلمان مرد و عورت بلکہ دیندار لوگ بھی بلا تکلف دیکھتے ہیں. لوگ کہتے تھے عرب تصویر کو جائز کرتے ہیں، یہاں وہ لوگ یہ کہتے تھے کہ مجسمہ حرام ہے، تصویر نہیں ہے. یہ ہے تو میں بحرین میں گیا تو سب سے زیادہ مجسمہ وہیں دیکھا. میں صحیح سے کہا کہ عرب کے لوگ یہ کہتے تھے کہ مجسمہ حرام ہے، یہاں مجسمہ کھلا مجسمہ ہی مجسمہ ہے. وہ کہتے ہیں نہیں عکس ہے اور یہ ہے تصویر کچھ اس کا. مولانا نے بہت اس میں بھی کہا تھا یہ حضرات بھی اس کو جائز نہیں کرتے کچھ اس حد سے. واقعی تو میں نے کہا ان سے کہ مجسمہ سب سے زیادہ تو یہ عرب ملک میں دیکھ رہا ہوں. یہ لوگ کہتے ہیں تصویر جائز ہے، دیتے ہیں فوٹو، یہ کہتے ہیں کہ یہ جائز ہے وہ جائز نہیں ہے. تو میں نے کہا یہ سب سے زیادہ جو ناجائز وہ کہتے ہیں وہ بھی ان کے دکانوں پر افراد مچا، یہاں تو کچھ کم ہے. میں نے دیکھا کچھ ان ملکوں میں بھی جانا. سعودیہ میں ایک اخبار نکلتا ہے جدہ میں اردو میں، ساری تصویر اس کے اندر. تو میں نے لکھا اس ایڈیٹر کو کہ ہم لوگ یہی سب چھوڑ کر کے ہندوستان سے آئے ہیں، یہاں بھی وہی چیز. اسے چھاپ بھی دیا ہے. صحیح نے بحرین میں پڑھا کہ ابا آپ کا، ہاں بحرین میں انہوں نے پڑھا، اس میں اسے چھاپ بھی دیا کہ ایک مولوی آیا ہے جو بھی کہا ہو. وہاں بھی وہی چیز جیسے انقلاب وہاں بھی ہے، انقلاب آ گیا. اب تو اور کیا کیا ہو رہا ہے مطلب اس سے زیادہ کیا کہا جائے. جو کفرت کعبہ برخیزت کجا مانند مسلمانی. اللہ تعالی حفاظت فرمائے، ان مقامات مقدسہ یہ حفاظت فرمائے جن کی تصویر پوری قرآن حدیث میں موجود ہے. ہم لوگ ایک ایک کر کے اس کو ختم کر رہے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے، پوری امت کی حفاظت فرمائے. معاشی آگ ہے وہ تو جلائے گی، معاشی آگ. اللہ کی نافرمانی جس کے گھر میں آدمی رہتا ہے وہ کرایہ دار سے کہتا ہے کہ ہمارا گھر ہے یہ. اللہ نہیں کہہ سکتا. اللہ کے گھر میں اللہ کی معصیت نافرمانی کب خوش ہوگا؟ لوگ کہتے ہیں کیا کرے مولانا، ایسے جو پوچھیں کیا کریں. میں نے کہا تم کو نہیں معلوم کیا؟ مولانا لوگوں نے پوچھا آپ کو معلوم نہیں کیا کرنا ہے؟ نہیں ایک رسمی طور سے کیا کریں کیا کریں. افسوس صد افسوس کہ آج بازاروں اور دکانوں میں عورتوں کے مجسمے شوق سے مسلمان بھی لگاتے ہیں، جن کو تمام مسلمان مرد و عورت بلکہ دیندار لوگ بھی بلا تکلف دیکھتے ہیں، مگر کسی کے حیا کو ٹھیس نہیں لگتی کہ اس سے باز آئے اور اس پر نکیر کرے. جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحیا و شعبۃ من ایمان، ایمان کے شعبے میں سے ایک حیا ہے. سب سے پہلے میں لندن گیا تھی، اسی کو بیان کیا تھا میں نے، الحیا و شعبۃ من ایمان. حیا کیا ہمارے قلوب اللہ کی خشیت سے لبریز رہتے ہیں؟ جبکہ اللہ تعالیٰ کی ارشاد ہے ثم قست قلوبکم. ایسے واقعات کے بعد تمہارے دل پھر بھی سخت ہی رہتے ہیں. تو ان کی مثال پتھر کی سی ہے یا سختی میں ان سے زیادہ. بعض پتھر تو ایسے ہیں جن سے نہریں پھوٹ کر چلتی ہیں. خشیت، پہاڑوں پر خشیت تاری ہوتی ہے جس کی وجہ سے پھٹ جاتے ہیں اور نہریں جاری ہو جاتی ہیں. یہ تو ہے اللہ تعالیٰ کا. اور انہی پتھروں میں بعض ایسے ہیں کہ جو شک ہو جاتے ہیں
پھر ان سے پانی نکل آتا ہے، اور انہیں پتھروں میں بعض ایسے ہیں، انہی پتھروں میں بعض ایسے ہیں جو اللہ کے خوف سے اوپر سے نیچے لڑک جاتے ہیں۔ ابھی سب باطنی حکومت بھی چل رہی، وہ پتھر گرے اس بنا پر ہے کہ خوف اس پر طاری ہوا۔ من ورقتے ہیں، کوئی پتا جنگل کا نہیں ہے جس کو اللہ جانتا نہ ہو، ہے نا۔ مجھے بہت ہی یاد آتی ہے، ذہن میں کوئی پتا ایسا نہیں ہے جس کو اللہ نے، اتنا بڑا جنگل افریقہ کا میں گزرتے مجھے یاد آتی ہے، جو پتا گرتا ہے اس کو بھی، اور جو پتا گرتا ہے کیوں گرتا ہے؟ ذکر سے اس نے غفلت برتی ہوئی گر جاتا ہے، ذکر سے غفلت۔ کہتے ہیں جو مچھلی جال میں آتی ہے وہ ذکر سے غفلت برتی ہے تو جال میں آتی ہے۔ یہ سب وہاں کی خدائی ہے، لشکری ہمارا نہیں ہے، لشکر ہمارا تھوڑے نہ ہے، وہاں اللہ کی قدرت، اللہ انہی کی چلتی ہے، کوئی نہیں چلاتا۔ مچھلی کا واقعہ ہے، کو گئے اپنے والد کے ساتھ شکار کرنے، مچھلی کا باپ شکار کر رہے تھے، غالب انہی کا مچھلی جو جانور اس کو لڑکے سے دے دیتے تھے کہ اس کو رکھ لے تو جھولے میں۔ آج دیکھا بھائی مچھلی کہاں اٹھو، ایک مچھلی بھی نہیں اس میں، کہاں ہم نے اتنی مچھلی مارا، مچھلی سب کیا ہوئی؟ کہا ابا ہم نے سنا تھا کہ جو مچھلی غفلت برتی ہے وہی جال میں آتی ہے، کہ غفلت والی مچھلی جو ہم لوگ کھائیں گے ہم لوگ غافل ہو جائیں گے، تو میں نے اگا دیا۔ خشیت مچھلی بن گئی۔ موسیٰ صاحب جا رہے تھے ہم کلامی کے لیے، ایک پتھر رو رہا تھا، ان کو مکتوب ہو گیا، اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ سے کہیے گا کہ ہم کو جہنم سے بچا لے۔ موسیٰ صاحب بھول گئے، اللہ تعالیٰ نے کچھ کہا تھا کسی نے، کہا جا کہیے گا کہ اس کو ہم عذاب نہیں دیں گے، اس کو ہم جہنم میں نہیں ڈالیں گے، کہہ دیا اس سے۔ پھر دوبارہ جب گئے تبھی رو رہا تھا، کہا بھائی تم تو جہنم سے بچ گئے ہو، اب کیوں رو رہے ہو؟ کہا جس رونے سے بچے ہیں اسی کو چھوڑ دیں، وصال میں بھی رونا ہے، فراق میں جیسے میں نے رونا، وصال سے بھی۔ وہی پتھروں میں سے بعض ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے خوف سے اوپر سے نیچے لڑک آتے ہیں، اس آیت کو سنتے ہیں اور قرآنی عطا کو محسوس کرتے ہیں جو تمہارے اندر کو جھنجھوڑ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں کہ پتھر ہم سے بہتر ہے، پتھر میں حیا ہے اور ہمارے قلوب زنگ آلود ہیں، پتھر اللہ کی خشیت سے گر جاتے ہیں اور ہمارے قلوب زنگ آلود ہیں، پتھر اللہ کی خشیت گر جاتے ہیں اور ہمارے قلوب اللہ کی خشیت سے ایک لمحے کے لیے بھی بے چین نہیں ہوتے۔ البتہ اگر کسی مصیبت میں گرفتار ہو جائے تو ہمارا دل کانپ اٹھتا ہے۔ یہ پتھر ان قلوب سے بدرجہ بہتر ہیں جن میں پوری زندگی میں ایک پل کے لیے اللہ کی خشیت کا طاری نہ ہوئی، ایک پل۔ نیز اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے فویل للقاسیۃ قلوبہم من ذکر اللہ اولئک فی ضلال مبین۔ تو جن لوگوں کے دل اللہ کے ذکر سے متاثر نہیں ہوتے ان کے لیے بڑی خرابی ہے، یہ کھلی گمراہی میں ہے۔ اللہ ہم سب لوگوں کو اس گمراہی سے نکالے۔ نیز اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ وتلک الامثال نضربها للناس لعلهم یتفکرون۔ اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پر نازل کرتے تو اس کو دیکھ تو اس کو دیکھتا کہ اللہ تعالیٰ کے خوف سے
دب جاتا ہے اور پھٹ جاتا ہے۔ ان عوامین عجیبہ کو ہم لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں تاکہ وہ سوچیں۔ بھائیو، ہماری اصلاح میں ہزاروں وعظ و نصیحت کارگر ثابت نہیں ہو سکتے۔ بھائیو، ہماری اصلاح میں ہزاروں وعظ و نصیحت کارگر ثابت نہیں ہو سکتے جب تک ہمارا دل خشیت الہی کی طرف مائل نہ ہو۔ اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ نے بصراحت فرمایا انما تنذر الذین یخشون ربهم بالغیب واقاموا الصلاۃ۔ وہی لوگ اس انذار سے متاثر، ڈران سے متاثر ہوں گے جن کے دل میں اللہ کی خشیت ہوگی۔ در حقیقت اللہ تعالیٰ کے خوف اور کی خشیت کے درمیان فرق ہے۔ وہ یہ کہ اللہ کا خوف ایسا احساس ہے جس سے فرار، گھبراہٹ، خوف اور اضطراب کی کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ یہ بعض دفعہ مفید بھی ہوتا ہے، اور خشیت سے مراد ایسا خوف ہے جس میں اللہ کی محبت، تعظیم اور اس کی ہیبت اور توقیر بھی ہوتی ہے۔ دونوں میں فرق، خوف اور خشیت۔ خوف میں تو فرار کو ہی جاتا ہے، اور خشیت جتنی ہے اتنی وہ قریب ہوتا ہے۔ بہت اچھے فرق ہے، انہیں لکھا ہوگا مطلب خشیت سے مراد ایسا خوف ہے جس میں اللہ کی محبت، تعظیم اور اس کی ہیبت اور توقیر شامل ہوتا ہے۔ اس بات کی دلیل اللہ نے وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ هَذَا مَا تُوعَدُونَ لِكُلِّ أَوَّابٍ حَفِيظٍ من خشی الرحمن بالغیب۔ من خشی الرحمن بالغیب سے کیا مراد ہے؟ اس جملے کی باریکی پر غور کرو۔ اللہ تعالیٰ من خشی الجبار بالغیب نہیں ہے، من خشی الرحمن کا ہے۔ اللہ تعالیٰ من خشی الجبار نہیں فرمایا، یا من خشی القوی بالغیب نہیں فرمایا، لیکن من خشی الرحمن بالغیب کا ہے۔ لفظ رحمان رحمت پر دلالت کرتا ہے، اس طرح بتا دیا کہ یہ خشیت اللہ کی محبت سے مربوط ہے۔ من خشیت الرحمان، جو رحمان سے خشیت، ہم سب ایک ہی خوف نہیں، خشیت میں وہ خشیت ہے جس میں محبت بھی ہے، ڈرتا بھی ہے لیکن محبت کا بھی تصور ہے کہ اللہ ہم سے محبت کرتا ہے۔ ہم نے تفصیلی گفتگو اس وجہ سے کی تاکہ ہمیں وہ چیز حاصل ہو جائے جس سے قلب میں خشیت پیدا ہوتی ہے۔ چنانچہ ہم نے دیکھا کہ قرآنی اور نبوی اسلوب میں ہمیشہ خشیت کا ربط یوم قیامت سے وابستہ کیا گیا ہے۔ یہ فطری بات ہے کہ اسی وجہ سے آج ہماری ساری گفتگو میں قیامت سے متعلق امور کا بیان ہوگا، جس کے بعد خشیت کا پیدا ہونا لازمی، مطلب کہ قیامت کا بیان ہوتے رہنا چاہیے۔ اے لوگو، اپنے رب سے ڈرو، یقیناً قیامت کا درجہ بڑی بھاری چیز ہوگی، جسے تم لوگ اس کو دیکھو گے۔ اس روز تم دودھ پلانے والیاں اپنے دودھ پیتے بچوں کو بھول جائیں گے، اور تمام حمل والیاں اپنے حمل ڈال دیں گے، اور تجھ کو لوگ نشہ کی حالت میں دکھائی دیں گے، حالانکہ وہ نشہ میں نہیں ہوں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا عذاب ہی سختی ہے۔ کیا اس آیت کے سننے کے بعد بھی ہم اللہ سے نہیں ڈریں گے؟ آواز کہہ رہا ہے یہ عمر لڑکا ہے جوان، یا مصیبت کرتے رہیں گے؟ کیا اس آیت کے سننے کے بعد بھی ہم اللہ سے نہیں ڈریں گے، یا معصیت کرتے رہیں گے، یا توبہ کر لیں گے؟ اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی پڑھیے، ھذا یوم لا ینطقون۔ اس وقت معذرت نہیں کر سکتے، معذرت کا وقت جا چکا ہے۔ تم دنیا میں معذرت کر سکتے تھے، اور وہاں کسی وقت بھی توبہ کر سکتے تھے۔ آج کون ہے جو دنیا میں توبہ کرنے کی طاقت رکھتا ہے اور توبہ کرنا چاہتا ہے؟ رہا آخرت کا معاملہ تو ارشاد باری تعالیٰ ہے، ھذا یوم لا ینطقون۔ یہ وہ دن ہے جس میں لوگ نہ بول سکیں گے اور نہ ان کو اجازت ہوگی۔
سو ادھر بھی نہ کر سکیں گے. کتنی زبردست آیتیں جمع کیا ہے ہم نے. ان فرشتوں کا خوف دیکھیے جو اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے. جب فرشتے سب بستہ کھڑے ہوں گے اور بات نہیں پائیں گے اور بات نہیں کر سکیں گے تو اس وقت تم لوگوں کا کیا حال ہوگا. جب وہ فرشتے نہیں بول سکیں گے تو تم اس وقت کیا ہو. جب بات نہیں کر پائیں گے اس وقت تم لوگوں کا کیا حال ہوگا. جہنم کے غضب وغضب کی منظر کشی وہ آتے لے آئے ہم. تصور کرو اللہ تعالیٰ کے حضور تم سے بات پوچھ ہوگی. اللہ تعالیٰ تم سے گفتگو کرے گا. کیا میں نے تم پر انعام نہیں کیا؟ کیا میں نے تمہیں خوبصورتی نہیں عطا کی تھی؟ کیا میں نے تمہیں والدین نہیں دیے تھے اور ان کے دل میں تمہاری محبت نہیں ڈالی تھی مگر تم نے ان کی نافرمانی کی؟ کیا میں نے تمہیں قوت نہیں دی تھی مگر تو نے میری قوت سے میری نافرمانی نہیں کی؟ ماں باپ نے پالا اس کے باوجود نافرمانی. میں نے تم کو پیدا کیا، نعمتیں دی. اے شخص تو نے میری ملاقات کو اہمیت نہیں دی. کیا میری تمہارے یہاں اہمیت نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ تم نے دنیا میں میرے دیکھنے کو حقیر سمجھا. بھائیو یہ ساری باتیں ہوں گی اس کا تصور کرو اور ڈرو. بہت اچھا لکھا ہے. اصل بات مولانا یہی ہے جنت و دوزخ. حضرت عائشہ فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے آیت دوزخ اور جنت کی نازل ہوئی تاکہ دوزخ کے خوف سے قلوب بھر جائے تو معاصی کو چھوڑنا آسان ہو جائے. جنت کی آیتوں کو سن کر کے قلوب شوق سے لبریز ہو جائے تاکہ اعمال صالحہ کرنے میں آسانی ہو. آج حضرت عائشہ فرما رہی ہے. پھر غور کرو کہ اللہ تعالیٰ تم سے کہہ رہے ہوں گے اے میرے بندے اگر تمہارے دل میں خوشبو نہ رہا ہو اور تمہارا قلب دنیا میں اللہ سے غافل رہا ہو تو اپنا نام اعمال پڑھو، اعمال نامہ پڑھو. تم نے فلاں دن ایسا کیا ہے سب سامنے. لوگ کہتے ایسے لوگ کیسے سنا. اب دیکھیے ریڈیو یہ سب چیزیں کیا ہے. ابھی کہہ رہا ہوں ابھی مانے امریکہ بھیج دیں گے لوگ. یہ سب حیرت کی بات ہے کہ نہیں؟ جب یہاں حیرت کی بات ہے ہم جیسے لوگ سمجھ میں نہیں آتا تو وہاں جو اللہ تعالیٰ سب کاریگروں سے بڑھ کے کاریگر اس کا کیا جو چاہے کرے قدیر ہے وہ. پھر غور کرو کہ اللہ تعالیٰ تم سے کہہ رہے ہوں گے کہ اے میرے بندے اگر تمہارے دل میں خوشبو نہ رہا ہو اور تمہارا قلب دنیا میں اللہ سے غافل رہا ہو تو اپنا اعمال نامہ پڑھو. تم نے فلاں دن ایسا کیا ہے. اگر تم اپنے والد کے سامنے اپنے کیے ہوئے گناہوں کو پڑھو گے تو شرمندہ ہو جاؤ گے. اللہ ہم سب لوگوں کو معاف کرے. تمہارا کیا حال ہوگا جبکہ تمہارا نام اعمال تمہارے ہاتھ میں ہوگا. اس صورت حال کا تصور کرو. یہ بھی دیکھو جب اللہ تعالیٰ غصے میں کہیں گے اے میرے بندے جاؤ میں تم پر غصہ ہوں، تمہاری مغفرت نہیں کروں گا اور نہ تمہاری کوئی چیز قبول کروں گا. اے فرشتوں اسے پکڑو. فرشتے سنتے ہی حکم کی وجہ آوری میں جلدی کریں گے اور 1 کروڑ فرشتے اس کی طرف دوڑتے ہوئے کہیں گے اس بندے پر اللہ تعالیٰ نے لعنت فرمائی ہے اور غصہ کیا ہے. اس نے کیسے دنیا میں ارتکاب معاصی کے ذریعے اپنے رب سے مقابلہ کیا ہے. اس صورتحال کا کون تصور کر سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی رحمت. اگر تم مومن ہوگے تو اللہ تعالیٰ کہیں گے اے میرے بندے مجھ سے قریب ہو جاؤ. تم پر اللہ کے نور اور اس کے جلال کی بارش ہوگی. پھر کہیں گے اے میرے بندے مجھ سے قریب ہو جا. تم پر اپنا پردہ ڈال دیں گے اور تم سے کہیں گے کیا تمہیں فلاں گناہ یاد ہے؟
کیا تمہیں فلاں گناہ یاد ہے؟ یہاں تک کہ بندے کو یقین ہو جائے گا کہ اب وہ نہیں بچے گا. پھر اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ میں نے دنیا میں تمہاری پردہ پوشی کی، آج بھی میں معاف کر رہا ہوں. اے میرے بندے جاؤ، میں تمہیں رسوا نہیں کروں گا، میں نے تمہیں معاف کیا. اس وقت کی خوشی کا تصور کرو جو وہ تم سے کہیں گے کہ جاؤ میں نے تمہیں معاف کر دیا. یہ سب ہونے والا ہے. آنے والی کس سے ٹالی جائے گی، جان ٹھہری جانے والی جائے گی. کیا اس کے بعد بھی اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں یا نہیں؟ کیا ہماری خشیت، محبت، رغبت اور رجوع اللہ والی خشیت ہے، یا خوف، روب، فرار اور اضطراب والی اللہ تعالیٰ کے مطلوبہ خشیت یہ نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ نے جب بھی خوف کے بارے میں کلام کیا ہے اس ساتھ رحمت کو شامل کیا ہے. ارشاد فرمایا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جنتان. کیا تم نے خشیت کا مفہوم سمجھا؟ کیا اس کے بعد بھی ہم اللہ سے ڈرتے ہیں یا نہیں؟ کیا ہماری خشیت، خوف، رغبت اور رجوع اللہ والی خشیت ہے، یا خوف، روب، فرار و اضطراب والی؟ اللہ تعالیٰ کی مطلوبہ خشیت یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب بھی خوف کے بارے میں کلام کیا ہے اس کے ساتھ رحمت کا ذکر فرمایا. ارشاد فرمایا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جنتان. کیا تم نے خشیت کا مفہوم سمجھا ہے؟ تقریر ہے ہی ہے جمع کیا. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو جنت و دوزخ کا استحضار فرمائے. جنت کا استحضار ہوگا انشاءاللہ العزیز. اعمال صالحہ کرنے کی طرف رغبت ہوگی. دوزخ کا خوف ہوگا تو معاصی سے بچنے کی فکر ہوگی. يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ. جنت کا بھی ذکر ہے اور دوزخ کا بھی ذکر ہے. قرآن بھرا ہوا ہے. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو اس کے استحضار کی توفیق دے. سب کو سمجھ. نبی ڈر رہا ہے، ولی اولیاء ڈرتا ہے، ہمارے سوا کیا ہے؟ بے فکر تو نہیں رہنا چاہیے مجھے. یہ تو کم سے کم ہو بہت زیادہ خوف اس کا یاد ہو کہ یہ بات کہ جنت ہے اور دوزخ ہے. جنت طرح طرح کی نعمتیں ہیں لیکن ان کو شہوات سے گھیر دیا گیا ہے. شہوات کرو گے پہنچ جاؤ گے. دوزخ کو، جنت کو مکارے سے گھیر دیا گیا ہے. کچھ دشواریاں ہوں گی جنت میں پہنچ جائے گی. اور دوزخ کو شہوات سے گھیر دیا گیا ہے. جیسے ہریالی اگر ڈال دیا تب جانور پہنچیں گے، کانٹا رہ گیا. اس طریقے سے خود حدیث میں آئی ہے حفت الجنت بالمکارہ وحفت الجنت بالشہوات. ہے حدیث. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو شہوات سے بچنے کی توفیق دے اور اعمال صالحہ کے کرنے کی توفیق. وہ اعمال دوزخ ہیں اور یہ اعمال جنت ہے. ہو گیا. اللہم صلی علی سیدنا. اللہ یہ وعد خدائی وعد ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ وعد فرمایا ہے. ان دونوں چیزوں کو بار بار پیش فرمایا ہے، جنت کو اور دوزخ کو. معلوم ہوا کہ اس کا استحضار ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے. اس سے استغنا نہیں ہو سکتا کہ جنت سے مستغنی ہو جائے آدمی. یہ بے ادبی ہے. جنت سے بے خوف ہو جائے یہ نہایت نڈری، نہایت نافرمانی ہے. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو جنت کا شوق پیدا فرمائے اور دوزخ کا خوف پیدا فرمائے تاکہ اللہ تعالی ہم کو جنت میں پہنچا دے، دوزخ سے بچا دے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك يا ارحم الراحمين. صلی اللہ تعالی